یہ تھے حافظ سمامہ یوسف اور حافظ شام محمود۔ الحمدللہ دونوں بچیاں نے اس سال قرآن پاک مکمل حفظ کمپلیٹ کیتا ہے۔ دستار بندی ماشاءاللہ نباج کراواں گے۔ میری مراد بزرگ بابا جی عبد الخالق جٹ صاحب انہوں نے ماشاءاللہ انہاں واسطے دستاراں لے کے آندیاں نے اور سارے طلباء واسطے الحمدللہ ٹوپیاں اور انعام لے کے آندے ہیں۔ تو انشاءاللہ بعد سے سارا کریں گے۔ میں ہوں میرا تخیر خطاب دعوت دیاں گا ساڑھے آئے مہمان حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب، وہ آئے آ کے چار باتاں اللہ دے قرآن دیاں اور حدیث دیاں فرمائیں۔ قاری الیاس مدنی صاحب ماشاءاللہ جو کہ چند باتاں دین دیاں تو حضرات دے سامنے گوش گزار کر رہے تھے۔ ہمیں دعوت دیاں گا حافظ عزین داؤد۔ شابہ شابہ جلدی کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسمان بنائے اور اس پر ساری مخلوق کو بسایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، آج مجھے آپ سب کے سامنے جس موضوع پر لب ہلانے کا موقع ملا ہے تو میرا موضوع ہے سیرت النبی بقول شاعر۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ حضرت محمد کی تشریف آوری انعام الہی ہے۔ ایمان والوں کو جسی طرح اللہ سے محبت ہے اسی طرح اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میرے نبی پاک کی سیرت ایک کھلی کتاب ہے، میرے نبی پاک کا ایک کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ آپ کی تعلیمات کے مرکز انسانوں کے دل سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے صحابہ کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی، بشیر بھی تھے اور نذیر بھی، سپاہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی تھے اور آخرت کو بنانے والے بھی۔ آپ محمد بھی اور احمد بھی، پیغمبر اخلاق بھی۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہی تھا کہ میرے نبی کے جانی دشمن بھی ایمان لے آئے اور دیکھتے دیکھتے کائنات توحید و رسالت سے جگمگانے لگی۔ اور یہ میرے نبی کا اخلاق ہی تھا کہ میرے نبی فاتح بھی بنے۔ دنیا کائنات میں آپ ہی بات انسان تھے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی۔ قرآن میں میرے نبی پاک کے چہرے کا ذکر آیا تو آپ کو والضحیٰ کہا گیا، آپ کو زلفوں کا ذکر کیا تو آپ کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم نجرہ کہا گیا، جس کی چادر کو یا ایشو المدثر کہا گیا، جس کی کمبل کو یا ایشو المزمل کہا گیا، جس کی تعریف میں ورفعنا لکا ذکر کہا گیا، اور کیا کہنے اس وجود کے جس کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ بقول شاعر، نگاہیں عشق و مسیح میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق و مسیح میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ کے اخلاق ایک روشنی اور نور کا ایک منار ہے۔ آپ کی زندگی کے روز و شب اور کل و فعل ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ تو اگر سیرت النبی ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے تو بے شک نجات ہو جائے گی، یعنی زندگی کی کامیابی دراصل عشق رسول میں ہے اور عشق رسول مومن کی میراث ہے۔ بقول شاعر، صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی میں تو قرآن بھی ہے۔ آیت الہی ہے اس بات پہ شاہد، آیت الہی ہے اس بات پہ شاہد، اس جیسا یہاں کوئی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔